إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 10 اگست 2023 تھرسڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 57 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. وہی غزوہ احد کا کانٹیکس چل رہا ہے اور اس میں گفتگو یہاں پر پہنچی تھی پچھلی دفعہ، جس پہ تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی صرف 3 آیت کے اوپر، کہ جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کو یہ وسوسے دلاتے تھے کہ اگر تم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو نہ اس طرح ہر گھر میں میتیں اٹھتی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے سرزنش فرمایا، اور آج تو مزید کئی ایک آیت اس کی کانٹیکس میں آئے گی. پچھلی دفعہ یہ آیت آئی تھی کہ اگر ان لوگوں کی موت بھی مقدر ہوتی تو یہ خود اپنے گھروں سے نکل کر مقتل گاہوں میں کی طرف کھینچے جاتے تھے. اور سورۃ النساء کے اندر اس کا کلائمیکس ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی، موت کا وقت مقرر ہے. اب وہی مضمون آگے چل رہا ہے منافقین کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. حالانکہ وہ کلمہ گو مسلمان تھے، اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافق تھے، تو اللہ نے ان کو کافروں کی کیٹیگری میں ڈالا. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ. جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ جہاد کے سفر پہ نکلتے، غزوہ احد کے لیے یا کسی اور غزبے کے لیے، او کانوا غزا، یا پھر کسی جہاد کے لیے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں ہوتے تو انہیں موت نہ آتی. وما قتلوا، اور نہ یہ قتل کیے جاتے. اچھا، یہ بھی انسان کا اپنا ایک وسوسہ ہوتا ہے. ادروائز اگر میدان جنگ میں ہی اگر موت آنی ہو تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار بیٹل فیلڈز میں حصہ لیا اور انہیں موت نہیں آئی، بستر مرگ پہ ہی وہ مرے. پچھلی دفعہ میں نے خالد ابن ولید کا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب اس کے جواب میں
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔ اس طرح کے وسوسے آنا ان کے دلوں میں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ وہ ان کے جو باطل خیالات ہے ان کو حسرت کی باعث بنا دے ان کے دلوں میں، بس یہی کڑ کڑ کے مر جائے وہ۔ حالانکہ موت تو آنی تھی تو آئی نہیں ہے، اس کے باوجود اتنا ٹینشن ہے۔ اس کو کہتے ہیں چلتی پھرتی زندہ لاش۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ ہم نے تمہارے دلوں میں حسرت ڈال دی ہے۔ واللہ یحیی ویمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ادروائز اکثریت جو ہے وہ اہل ایمان میں سے بھی اتنا غلوف کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی یہ میز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی کا میز لینا یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بظاہر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے، مجھ سے بھی چھوٹے تھے عمر میں، وہ فوت ہو گئے 2017 میں جب مجھ پہ جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ تو میں ان کی شاپ پہ انہیں ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے 2-3 سیکیورٹی گارڈز رکھوا دوں۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ دیکھیے نا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو خیر میں کیجولی پھرتا تھا، اب ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے اس حوالے سے، اور اس وقت بھی نیت حال میں اللہ نے مجھے بچا لیا ہے الحمدللہ۔ تو اب بھی اگر موت مقدر ہوگی تو میں ٹال نہیں سکتا۔ پھر میں نے انہیں ایک جملہ بولا، میں نے کہا میرے بھائی ہم باہر کی چیزوں کو تو کاؤنٹر فار کر سکتے ہیں، آپ سڑک پر چلنے والی ٹریفک سے تو بچ سکتے اگر آپ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں، فالو کریں، لیکن جو اندر کی ٹریفک ہے جو روزانہ 1,00,000 دفعہ دل دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے ہمارے رگوں میں، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر ہارٹ فیل ہو جائے، کڈنی جو ہے 25 دفعہ روزانہ ڈائلیسس کرتی ہے اور ایک ڈائلیسس کی قیمت 10 سے 15,000 روپیہ ہے مارکیٹ میں۔ 2.5-3 لاکھ روپے کا کام بغیر تکلیف کے گردے روزانہ کرتے ہیں۔ اگر گردے فیل ہو جائے تو اس کے اوپر کون سا سیکیورٹی گارڈ بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ ذرا ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں تو ان کو یہ میری بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ نیک آدمی تھے، ہمارے اکیڈمی کے شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے جنہوں نے خدا کو بھی سیریس نہیں لیا ہوتا ہے نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں، اتنی لمبی ہوگی۔ کہتے ہیں قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، تو جو قبر کے باہر جو زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی ہے، نہ کوئی حقوق اللہ کا کوئی خیال رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ حرام خوریاں تیری گٹی میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کا مال اور پلاٹس ہڑپ کرتا ہے۔ اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں چاہتے ہی کسی کو منہ دکھانا ہے، تو تیری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہوتی؟ تو یہ ایک روایتی جملے ہے،
جس طرح ہمارے پولیٹیشینس ہمارے ریاستی اداروں جو ترجمہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ الحمدللہ، عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا نام ہی لیتے رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تکیہ کلام ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا۔ یہ صرف ایک ہماری روایتی کلام ہے جو ہم بولتے ہیں۔ تو رزلٹ تو یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں۔ اس طرف تو دماغ بھی نہیں ان کا جاتا۔ تو یہ اصل میں اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے۔ ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متتم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں، بیماری کے ذریعے، لا مغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اسے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹ جو تمہیں جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی جس میں ردی برابر بھی ایمان ہے نا، اسے یہ آفر کی جائے کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے، اس سے تو جان چھوٹے گی، تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور اگر کوئی ایفورٹس اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی چہیتے ہیں، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تم اس طرح بھاگتے ہو، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ یا اللہ مجھے مار دے، نہیں، تمنا اس اعتبار سے کی کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا، تو پھر مرنے سے پھر تمہیں خوف نہ آئے۔ اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں، یہودی کافر نہیں ہوئے، وہ منافق ہو گئے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھے، کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ یہودی جو زندگی کی حرص رکھتے ہیں نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، حالانکہ بت پرست تھے، لیکن آپ دیکھیں بدر میں، احد میں آ کے ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا، اعلانیہ انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے جڑیں کاٹی۔ یہ بزدلی کی علامت ہے، ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے، آ کے لڑو ہمارے سے۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار تھے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو نا۔ تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے بیٹھے ہوئے، لیکن تیاری کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا، اس کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں وفد ہوا ہے نا، اور اگر شہید ہو جائے گا تو پھر تو نور ہی نور ہے۔ اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے نا، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا، اللہ اسے بھی شہید لکھتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ منافقت کی ایک
شاک پہ مرا ہے. کلی منافق نہیں ہے لیکن منافقت کی اس کے اندر علامت پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو تو ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے، چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو. شہادت بھی میدان جنگ والی شہادت، یہ نہیں ہے کہ آپس میں گلا کاٹ دیا ایک دوسرے کے مسلمانوں نے، نہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ حضور کی خواہش تھی. تو اللہ نے آنری طور پہ آپ کی خواہش پوری کی ہے. آپ کی موت زہر سے ہوئی. اس پر ایک میرا ویڈیو بھی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون. تو ایک شیعہ عالم تھے، انہوں نے بڑے گلوف کے درجے میں باتیں کی تھی، تو میں نے ان کے جواب میں وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، اس کے ساتھ وہ آیت بھی جوڑ دیتے ہیں، وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے یا جنگ میں قتل کر دیے جاؤ، لا الا اللہ تحشرون، تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع کیا جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے کوئی قتل ہوا مرا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ایئر کریش میں اس کی راکھ اڑ گئی، الٹیمیٹلی تم جمع کر لیے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ کے حضور. اللہ نے تمہیں زندہ کر دینا ہے. یعنی یہ اللہ کی اپنی قدرت کا اظہار نہیں کر رہا ہے کہ زندہ ہو جانا ہے، مطلب یہ ہے اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے کہ تم نے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کی تھی یا کسی کے دکھاوے کے لیے کی تھی، یا واقعی اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے تم. اب یہ بھی بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اقدار کے اعتبار سے. ایک تو وہ آیت مبارک ہے نا، سورہ قلب کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر پائے جاتے ہو. صلاۃ و محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی نا، یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے بارے میں اہم ترین آیت ہے. اب یہ آیت ایسی ہے جس سے لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالا ہے. نبی علیہ السلام شفقت کی پوائنٹ آف ویو سے میں نے انشاءاللہ اس وسوسے کو بھی سیٹل کروں گا. یہ ہے آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مَّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ تو اللہ کی رحمت ہے اے نبی علیہ السلام آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے معاملے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ بڑا نرمی والا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا. وَلَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور بالفرض اگر نبی علیہ السلام تند مزاج کے ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. اس میں صحابہ اکرام کی توثیق بھی آئی ہے. حضور کے اخلاق کے وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ایک دم کمیٹڈ تھے. اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اخلاق کی یہ برکت ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. یہ اصل میں اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے اصحاب نے غزوہ احد میں غلطی کی ہے نا، تو آپ ان سے ذرا صرف نظر کریں. ظاہر ہے لیڈر کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، جیتا ہوا میچ چند پلیئرز کی غلطی کی وجہ سے پوری ٹیم ہار جائے تو کیپٹن تو پھر غصہ تو نکالے گا نا، اور جب وہ اللہ کے کاز کے لیے کھڑا ہو.
صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 50 تیر اندازوں کو نبی علیہ السلام نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پر ڈیوٹی لگائی تھی، کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. اور بخاری کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم دیکھو نا کہ چیل کوے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، تو ہماری لاشوں کی تب بھی تمہیں میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا ہے. اب اس سے زیادہ کیا سمجھایا جاتا تھا؟ اس کے بعد تو کچھ گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. نبی علیہ السلام نے کی نافرمانی کی، لیکن وہی ہوا، 35 لوگ نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے دیکھ لو تمہارا جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے، تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا. الٹا خود نبی علیہ السلام کے مبارک داس شہید ہو گئے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور قرآن میں اس کا اشارہ ہے کہ آپ کے قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی تھی. تو وہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یہ پورا ایک کانٹیکس چل رہا ہے. تو انہوں نے چھوڑ دیا، استحاد کر لیا خود سے، جو کہ بالکل غلط تھا. جبکہ حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لاشیں بھی چیل اور کوے اٹھا کے لے جا رہے ہو، تب بھی تمہیں ٹیلا نہیں چھوڑنا. تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی. تو یہ انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ بھائی فتح ہے تو اب ہمیں یہ کرنا ہے. بس وہی ہوا. وہ خالد ابن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی کہ درہ خالی ہو گیا ہے. خالد ابن ولید کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ کیولری یعنی گھوڑوں کی فوج کے سردار تھے. انہوں نے ابو سفیان کو کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہ لوگ پسپا ہو چکے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے پیچھے سے آ کے پھر حملہ کیا. 70 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے، اور کئی اصحاب رسول کے مرنے کے وجہ سے ہی قتل ہوئے. فرنٹلی فائرنگ کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان کے باپ یمان اور جابہ بن عبداللہ کے والد جو ہے وہ عبداللہ بخاری میں آتا ہے، یہ دونوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. وہ چیختے رہے لیکن بھگدڑ مچ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. وردیاں تو تھی نہیں وہ اس وقت، گرد اڑ رہی تھی، مار دیا. کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، آگے اور پیچھے دونوں جگہ سے حملہ ہو گیا تو وہ سینڈوچ بن گئے. اور حضرت حذیفہ ابن یمن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، پوری زندگی وہ اپنے والد کو بھلا نہیں پائے کہ میرے باپ کی اس طرح سے مارا گیا، اور وہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو یہ صورتحال ہو گئی. فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. مدینے کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس میں میت نہ ہوئی ہو. خود نبی علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی، حمزہ بن عبداللہ مطلب جو آرمی چیف بھی تھے آپ کے، وہ بھی شہید ہو گئے. ان کی لاش کا مصلح ہوا. تو اسی لیے تو یہ 60 آیت پوری کمنٹری ہے. پورے قرآن میں اس طریقے سے کسی جنگ کی کامنٹری نہیں آئی ہے. اس کے بعد آئی ہے تو غزوہ تبوک کی آئی ہے سورہ التوبہ میں کے اندر. نبی علیہ السلام خود بھی افیکٹو ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے 4 داس شہید ہو گئے، اور مولا علی جو ہے ایک ڈھال کے اندر پانی لے آئے، اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا اور ایک کاٹن کا کپڑا چلا کر رکھتے اس خون کو روکا. پھر وہ خون رکا.
اس سے بڑا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس میں بھی فتح ہوگی. مسلمانوں کو یہ وسوسے آئے کہ بھائی وعدہ تھا تو پھر فتح کیوں نہیں ہوئی. تو وہ بھی ہم نے سن لیا. پہلی آیت گزری کہ اللہ نے تو فتح دے دی تھی، تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. پھر اللہ نے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا. اس میں سیدنا عثمان اور باقی اصحاب بھی تھے، لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا. ابھی اس چیز کا خرچہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اس معاملے پہ ڈانٹتے. ظاہر ہے جینوئن ہوتا آپ کا ڈانٹنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، نرم دل ہے، آپ اپنے ساتھیوں پہ ایسی شفقت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. نرم دل کیا بنایا جناب؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ تو آپ علیہ السلام کی شفقت تھی. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا اور میری عمر 10 سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور ہجرت کر کے آئے تھے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئی اور کہا یہ میرا بیٹا ہے انس، تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں تو بچہ تھا، کبھی حضور مجھے کچھ کام سے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا، میں کام بھی بھول جاتا تھا. تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا 10 سالوں میں تو نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ باہر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہوتے، پیار محبت کے ساتھ میرے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے. آپ پیار سے انہیں انیس کہتے تھے، انیس جیسے ہم نک نیم رکھتے ہیں نا، تو پیار سے انیس کہہ کے اور کہتے میں نے تو تمہیں اس کام سے بھیجا تھا. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ابھی تک تم نے کیا کیوں نہیں. کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. پوری زندگی آپ کی یہ شفقت تھی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے یا کھچر یا گدھے پہ سوار تھے. ایک پینڈو شخص آیا، آپ نے آپ کے گردن پر ایک چادر لپٹی ہوئی تھی، اس نے آ کر سیدھا چادر کھینچ دی اور صحابی کہتے ہیں اتنے زور سے اس نے کھینچی کہ حضور کے گردن پہ لائن پڑ گئی اس چادر کی وجہ سے. اور کہتا ہے اے محمد جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو، یعنی مال غنیمت میں سے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور مسکرا رہے تھے اور آپ نے فرمایا اس کو دے دو. کتنے گھوڑے اور اونٹ حضور نے اس کو گفٹ کیے. یعنی آپ کے اندر غصے والا ایلیمنٹ نہیں تھا. اس طریقے کے کئی واقعات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کی اجازت دیں ہم ان طائف کی وادیوں میں ان کو مسل دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لے گی. تو آپ علیہ السلام پر شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. غالب یہ بہت سارے واقعات ہیں. مسئلہ نمبر 100 انہی واقعات کے اوپر ریکارڈڈ ہے. جب وہ آیت آئی تھی سورہ التوبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مِّنْ مُؤْمِنِينَ
رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومن کی جانوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کانٹیکس میں مسئلہ نمبر 100 ریکارڈ ہوا ہے تھا. میں نے یہ سارے واقعات بخاری اور مسلم سے بیان کیے تھے، کہانی شریف سے نہیں، حدیث شریف سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا عنوان تھا رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت. ہمیں آج تک حدیثیں یہی سنائی جاتی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہوگا. یہ ایک پہلو ہے. ایک اس کا وائس ورثہ ہے کہ رسول اللہ کو ہم سے کتنی محبت تھی، آپ کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت تھی، بعد میں آنے والوں کے ساتھ کیا محبت تھی. وہ سارے واقعات میں نے حدیث کی شکل میں بیان کیے. تو نبی علیہ السلام کی شفقت والا ایک ڈومینیٹ پہلو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا. اب یہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے نا، تو آپ ان کی اس غلطی کے اوپر سرزرش نہیں کریں. فاعفو عنہم، ان سے درگزر فرمائیں. اچھا دیکھیں، ویسے تو اللہ کا معاف کر دینا ہی کافی تھا. اس سے پہلے 2 آیت گزر چکی ہے 152 اور 155 کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو رسول اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ تو لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو ڈیکورم سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیم لیڈر جو اللہ کے لیے ڈٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا بھی اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے. حقوق والی بات اپنی جگہ پر ہے، حقوق اللہ اپنی جگہ پر ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا میں نے تو معاف کر دیا اور آپ اتنے نرم دل ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پروٹوکول کا محتاج نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نبی سے بات کرے تو اتنا پروٹوکول کہ دیکھیں آپ نرم دل ہے، آپ کی کتنی شفقت ہے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو چھوڑ دو ان لوگوں کو. یہ ہے اللہ کی اپنی نبی سے محبت. ورنہ اللہ اپنی مخلوق اس طرح کی پروٹوکول کیوں دے گا؟ وہ تو خالق ہے. خالق اور مخلوق اتنا بڑا ڈفرنس ہے، اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے دعا مغفرت بھی کر دے. غلطی تو انہوں نے کی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کی غلطیاں بیان کرنا گستاخی ہو جائے گی. سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ سے معافی مانگتے، آپ اللہ کے حضور ان کی سفارش کرتے تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول رکھا ہے. ٹیم لیڈر سے جو ہے اپنے غلطی کی معافی مانگنی ہے. لیکن یہ آیت آج نہیں ہے کہ کسی نے جا کے قبر رسول پہ معافی منگوانی ہے. نہیں، جب نبی علیہ السلام ایز اے ٹیم لیڈر تھے اور آپ علیہ السلام کسی کو کوئی کام اسائن کرتے تھے، یہ اس کانٹیکس میں بات ہے. تو اب کہاں گیا ہے ان کا معاف کر دے، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر لے اللہ سے. اور یہاں پہ بس نہیں کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مستقبل میں بھی جو واقعات آئیں گے نا اس میں آپ نے ان کو مشورہ میں شامل کرنا ہے. یہ نہ ہو آپ یہ کنکلوڈ کر لے کہ یہ کیونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے آئندہ میں ان کا مشورہ بھی نہیں مانوں گا. دنیا میں تو یہی کرتے ہیں لیڈر، یہی کرتے ہیں نا. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جب معاف کیا ہے تو پورے دل سے معاف کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مشورہ دے تو مشورہ لینا ہے. آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے آپ کے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے.
ہمارا کون سا ایسا مسلمان حکمران ہے جو اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کرتا ہے؟ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھی اس سے سیٹسفائیڈ ہو، اور وہ جو کام کرتا ہے نا مشورے سے کرتا ہے. اب ایک اور اہم بات اس کے ساتھ آ رہی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لینا کسی کام کا، اب بیچ میں پکھ نہیں چھوڑنی کوئی، بس اب کر گزرنا. اور اس کے بعد کوئی غلط رزلٹ آ جائے تو اب یہ نہیں کہنا ہے کہ اس نے مشورہ دیا تھا. نہیں، اس نے مشورہ دیا تھا، فیصلہ تو تم نے کیا تھا، تو آپ نے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب عزم کر لو نا کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ آگے چل کے ایک آئے گا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارگاہ ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے اور پھر نظر کس پہ رکھنی ہے؟ مسبب الاسباب کے اوپر. توکل اللہ پہ کرنا ہے. توکل یہ نہیں ہے ہوتا کہ کچھ نہیں کرنا ہے. یہ پیچھے دیکھے کتنے کام بتائے ہیں. یہ کرنے کے بعد مشورہ بھی کرنا ہے، پھر عزم بھی کرنا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں. ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے اور سر بھی سینئر بھی تھے، جو ایک دن ہمیں اسی طریقے سے سمجھا رہے تھے. چونکہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی اٹیچ تھے، تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحیم اللہ تعالی، جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، جو 3-4 سال پہلے ہی فوت ہوئے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم ایک دفعہ ہم حاجی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حاجی صاحب کی عادت تھی کہ وہ مشورہ کرتے تھے جماعتوں کو بھیجتے وقت. تبلیغی جماعت میں یہ بہت زبردست چیز ہے مشورے والی. تو مشورہ اس بات پہ ہوتی تھی کہ جماعت ٹرین میں روانہ کرنی ہے، بس میں روانہ کرنی ہے، یا اپنی گاڑی کروا کے یہ وہ مشورہ کر لیا کرتے تھے جب دور جماعتیں جانی ہوتی تھی. تو مشورہ کے دوران کچھ لوگوں نے کہا بس پہ جاتے ہیں، کچھ نے کہا پیدل جاتے. پیدل جو جماعتیں ہیں ان کی کئی 100 کلومیٹر تک وہ دعوت کے طور پہ چلتی تھی. کسی نے کہا ٹرین پہ جانا ہے. الٹیمیٹلی طے ہو گیا کہ ٹرین میں جماعت جائے گی. فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کرنے کے بعد حاجی صاحب نے پھر دوبارہ سے جنہوں نے بس کا مشورہ دیا تھا نا ان کو پوچھا کہ بتائے کس طرح سے سفر اختیار کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا بس میں. انہوں نے کہا نہ، اب جب طے ہو گیا ہے نا تو اب تم نے بھی یہی کہنا ہے ٹرین میں، تاکہ یونٹی نہ ٹوٹے. یہ مشورہ اس وقت تھا جب تک ڈیسیشن نہیں ہوا تھا. ونس ڈیسیشن ہو جائے تو بس والے نے بھی کہنا ہے ٹرین والے نے تو ٹرین ہی کہنا ہے، باقی سب بھی. ورنہ راستے میں کوئی مصیبت آ گئی، ٹرین کہیں پہ خراب ہو گئی تو ٹرین کا مشورہ دینے والے کی تو شامت آ جائے گی. بس بھی راستے میں پنچر ہو سکتی ہے. پھر آپ کسی کو تانا نہیں دے سکتے کہ تو نے مشورہ دیا تھا. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جو آپ عزم کر لینا پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے آپ کو. رزلٹ جو بھی ہو. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو تقدیر والے چیپٹر میں ہے صحیح مسلم میں. مسئلہ تقدیر کے اوپر آلموسٹ 60 کے قریب حدیثیں لی ہے امام مسلم نے، اور اس کی آخری حدیث یہی ہے کتاب القدر چیپٹر کی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث جو ہے نا سنہرے حروف میں چوراہوں پر لگائی جانی چاہیے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرو، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انگریز بھی یہی کرتا ہے، فیزیبلٹی پہلے بناتا ہے، وہ 80% ایفرٹس جو ہے فیزیبلٹی پہ پٹ کرتے ہیں، 20% جو ہے کاسٹ ان کی آتی ہے کام کرنے کے اوپر۔ اب اس میں الفاظ کیا ہے؟ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا میں اور آخرت میں، جنرل ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، کاہلی اور سستی نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہو کہ خالی پیپر جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے تم ایگزامینر کے ہاتھ میں دے دے میں پاس ہو جاؤں گا، نہیں، اس طرح کوئی پاس نہیں ہوتا۔ دونوں چیز پیرالل میں چلتی ہے، نہ بالکل کوئی چیز تقدیر پہ ڈال دینی ہے اور نہ صرف اپنی کوششوں کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ یہ قدریہ کا موقف تھا نا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جبریہ کا کہتے تھے کہ تقدیر ہی غالب ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اہل سنت منہج درمیان میں کچھ چیزیں اللہ نے تقدیر کے ساتھ رکھی ہے، کچھ ہماری کوشش سے جڑی ہوئی ہے، دونوں سے مل کے ایک رزلٹ نکلتا ہے، ورنہ رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر ہمارے ول کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ قرآن تو بار بار اسی کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے، لیکن جو کوشش نہیں کرے گا، جو کک ہی نہیں مارے گا نا، تو اس کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ ویسے دنیا کے ہم سارے کام میں یہ کر رہے ہوتے، آخرت کے معاملے میں کہتے دعا کرو توفیق مل جائے۔ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ دعا کرو مجھے توفیق مل جائے کہ میں ارادہ کیا ہوں کہ ابھی جا کر مجھے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، وہ تو کھانا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے واش روم جانے سے پہلے اللہ سے توفیق نہیں مانگی، حالانکہ کتنا خطرناک کام ہوتا ہے اگر کسی کو پیشاب بند ہو جائے۔ آج تک کسی نے کہا ہے دعا کرو مجھے اتنی دفعہ پیشاب کو جانا ہے، میرے پیشاب نہ بند ہو جائے۔ جیسے ہی دین پر چلنے کی باری ہوتی ہے تو توفیق، دعائیں، یہ سب آ جاتی ہے۔ تو ہم نے تو کرنی ہے ننگی بات، ننگی بات کیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سلیقہ سکھایا ہے کہ جب اللہ پہ توکل کر لیا، عزم پکا، بس اب آپ کوشش کر گزرے، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہستی ہے، وہ چاہتی ہے یہ ایسا نہ ہو، اس کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، تو اگر مگر شیطانوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مگر سے پھر جو تقدیر کے طرف سے فیصلہ ہوا ہے ہوتا ہے نا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے آپ اس کو ریویو کر کے پلان کریں، وہ الگ چیز ہے کہ آئندہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر فار کریں گے، اس کو کریں گے، اس کو کریں گے، لیکن اس کی لکیر پیٹ کے بیٹھ جانا، یہ چیز غلط ہے۔ تاکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے سراتن غلطی ہوئی تھی، اس پہ اللہ نے ڈاٹا بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی حضور کو کہاں ہے بس چھوڑ دیں، معاف کر دیں، مشورہ میں شامل کریں، آئندہ کے لیے بھی آپ کریں۔ یہ اسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ بس یہ اللہ کے طرف سے ایک معاملہ ہونے تھا، تو
تمہارا ڈسپلن لوز ہوا، لیکن سر یہ دیکھیں یہ غزوہ احد میں جو ڈسپلن لوز ہوا ہے اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جس میں رومنس اور پرشینس کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سپر پاورز کو الٹا کیا تھا۔ یہ بھی چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ بڑی بڑی بیٹل فیلڈ میں اپنی ڈسپلن لوز نہیں کیا۔ قادسیہ اور یرموک جن کی ریزروڈ آرمیز ہی لاکھوں کی اندر تھی، جن کے پاس اسلحہ لیٹسٹ تھا، وہ سر آپ عمر سیریز دیکھیں کس طرح مسلمانوں نے کس حکمت عملی کے ساتھ جنگوں کو جیتا ہے۔ انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کو الٹا ہے۔ آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو حضرت سعد ابن وقاص جو ہے وہ بیمار تھے، وہ تو قلعے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے۔ پرشین جو ہے ہاتھی لے کے آ گئے، اتنے بڑے بڑے، عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھا نہیں ہوا تھا، وہ ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے، تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا چالو کر دیا انہوں نے۔ تو ساتھی نے آ کے اصطلاح کی کہ حضرت وہ تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آ گئے ہیں، تو حضرت سعد ابن وقاص نے کہا بنو تمیم کے جو لوگوں کو میرے پاس لے بلاؤ۔ جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائڈ پہ کہ گھوڑا تو پھدک جاتا ہے، پیدل گئے، کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی، کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آ کے مر بھی گئے۔ پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے جا کے ان ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا، اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ 8500 مسلمان شہید ہوئے، آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ ان کی قربانیاں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی مستقبل تھا، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا، اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے، یہ نعرہ ان کو جچتا تھا۔ دیکھ ہم نے محبوب کے ساتھ وفاداری کی ہے، ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہے، ٹھگ ہے، فراڈ ہے، ہمیں حضور کی نسبت کی وجہ سے بخشتے، ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان سے محبت این سرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے نا، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ پہ توکل کرو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْزَلْ لَذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے۔ غزوہ حنین میں یہی ہوا نا جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی، 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے۔ بس ایک بندے نے وہاں ایک جملہ بول دیا تھا کہ بدر میں تو ہم 313 تھے، غالب آئے تھے، آج تو ہم کافروں سے زیادہ ہے۔ اور غزوہ حنین مشرکین عرب کے ساتھ آخری جنگ تھی، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر ہو گیا تھا قریش کے سامنے۔ تو یہ فتح مکہ کے آلموسٹ 4 مہینے بعد یہ جنگ ہوئی تھی، تو ظاہر ہے مسلمانوں کو کانفیڈنس لیول جو تھا وہ عروج پہ تھا۔ تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آ جائیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے اس بات کا اتنا برا مانا کہ اللہ نے پھر یہ نہیں دیکھا
کہ اللہ کے نبی موجود ہے اس میں، باقی کامل ایمان موجود ہے. ایسی بھگدڑ مچی کہ صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے 12,000 میں سے، باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اللہ کے نبی اکیلے آگے اپنے کھچر پہ سوار اور رکس پڑتے ہوئے. ان النبی لا کذیب، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام نے زمین سے مٹھی بھری، صحیح مسلم میں آتا ہے، اور کافروں کی طرف پھینکی. تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں وہ نہ پڑی اور ان کا وہ لشکر پسپا ہو گیا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں بھی کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. ورنہ ایک انسان کی کنکریاں کہاں تک جا سکتی ہے؟ اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا. تو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اللہم جعلنا منہم، آمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، آمین. وما کان لنبی ان یغول، کسی نبی کی یہ شان تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کرے. یہ منافقین باتیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے ذاتی بینیفٹس ہے اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. یہ دنیا دار حکمرانوں کا اور جنگجو کے مسئلے ہوتے ہیں. وَمَن یغلل یاتی بیما کل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تم میں سے بھی تو اپنی خیانت لے کے آئے گا ساتھ میں قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ دے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا پورا جو بھی تم نے کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر جان اپنے عمل لے کر آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. لیکن ہم صرف ایک ہی دیکھتے ہیں. اللہ کو بس ایک نیکی پسند آ جائے میرے، آگے نہیں پڑھتے. اتنے سے گناہ سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. آج کے ڈیٹ میں کوئی یہاں بیٹھ کر نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ میری کون سی نیکی کام آ جانی ہے. آج کے ڈیٹ میں تو ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو چند اصحاب آپس میں مذاق کرتے ہوئے ان کے ہنسنے کی آواز بلند ہو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. حضور کو تو پتا تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، یعنی صبح اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج رات میری قبر میں ہے. ویسے اس طرح جس کی زندگی گزرے نا وہی انسانوں والی زندگی گزارتا ہے. ڈیلی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آج میری نمازیں پوری ہوئی ہے، آج میری بیوی بچے ماں باپ کے حقوق پورے ہیں، آج جو میرے سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے، اور رات کو احتساب کرتے سوئے. ڈیلی بیس
کے اوپر زندگی پلاننگ کر کے زندگی گزارنے تو پھر انسان جو ہے نا کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز بڑا مشکل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہفتے کے ایک دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور سال میں 2 دفعہ عید کی نماز. یہ بڑا مشکل سودا ہے. افا من اتبع رضوان اللہ، بھلا بتاؤ کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، رضا کی پیروی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، کمم بآبی سخاتم من اللہ، وہ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کمانے والے لوگ ہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے مخالفین کو قید و بند میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والا اور اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے برابر ہو سکتے. وما واہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جو اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ ہیں. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اچھا، یہ دعا میں ان کے ساتھ بھی جمع کسی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنگولر کسی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص آمین کہتا ہے تو وہ اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے حضور ان کے درجے ہے. پھر یعنی جس طرح جنت میں درجے ہے، جہنم میں بھی درجے ہے. جس طرح سورہ نساء میں آیا ہے کہ منافقین دوزخ کی سب میں نیچے والی گھاٹی میں ہوں گے. سورۃ الحجر میں آیا ہے نہ کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں کا اپنا اپنا حصہ ہے، اس طرح اس کی گھاٹی ہے. سارے کافر ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے. جو زیادہ اللہ کے دشمن تھے، سورہ مریم میں آتا ہے، وہ اتنی نچلی گھاٹی میں ہوں گے. تو اسی طرح اہل جنت کے بھی درجے ایک جیسے نہیں ہیں. جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہے اور کم سے کم، اور وہ کم سے کم بھی میرے بھائی وہ بھی ان امیجن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو سب سے آخر میں جنتی میں جائے گا نا، جو جہنم سے لاکھوں سال کی اپنی سزا بھگت کے جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا، اس کو بھی اس روح ارض سے 10 گنا بڑی جنت، ایکویولنٹ ٹو 10 پلانٹس، 10 زمین. تو وہ جب جنت میں جا رہا ہوگا تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے، وہ تو یہ سمجھے گا جنت ایک شاید خالی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین سے 10 گنا بڑی جگہ تجھے. تو وہ کہے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ اتنے جو آپ کے بتاتے ہیں نا آپ کو، ٹریلینس آف ٹریلینس پلانٹس ہے اور بلینس آف گیلیکسیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے الاٹ کرنے کے لیے تو پلاٹ رکھے ہوئے ہیں نا جناب. یہ انشاءاللہ تعالی اولاد آدم کی میراث ہے نا انشاءاللہ. یہ ہماری ابا جی کی جاگیر ہے جنت انشاءاللہ. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا دھمکی ہے جی. کوئی جنتیوں والا عمل بھی کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو جہنمیوں والا عمل بھی کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ نے خود ہی سارا حساب کتاب رکھا ہوا ہے. اللہ کو تو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں ہے. یہ تو صرف ہماری تسلی کے لیے. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ ہم غائب تو نہیں تھے، ہم تو خود دیکھ رہے تھے.
اور فرشتوں نے تو کئی اعمال لکھے ہوں گے جو قیامت والے دن 0 سے ملٹیپلائی ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے تو ظاہری عمل دیکھے ہیں، یہ تو ریاکاری کے لیے کر رہا تھا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ایک شہید کو لایا جائے گا تو فرشتوں نے تو اسے شہید ہی لکھا ہوگا نا، تبھی تو شہید کو لایا جائے گا نا۔ اللہ کہے گا نا، اس کا مطلب یہ ہے فرشتوں کو بھی کوئی رشوت نہیں دے سکتا، یہ دنیا میں ہی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اللہ وہ جج ہے جس کو نہ تو کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی ریکارڈ کی، نہ کوئی پیٹیشن کی، نہ کوئی کیس چلانے کی ضرورت ہے، اس کو تو سب پتا ہے۔ دنیا میں آپ دھوکہ دے سکتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے وہ واقف ہے، دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس میں ایک دھمکی پوشید ہے۔ یہاں پہ یہ ہماری آیت کنکلوڈ ہو گئی ہے، کیونکہ اگلی جو آیت ہے 164 یہ خود متقاضی ہے، اس پہ 15 سے 20 منٹ کم از کم بولا جائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین۔ رسول اللہ کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ انہوں نے کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارے درس آغاز اسی سے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔